نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح رواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کا سالانہ اجتماع شروع ہے۔ اس اجتماع کے مقاصد میں سے اہم مقصد یہی ہے کہ ہم دین اسلام کو پیش کریں، آنے والے سامعین دین اسلام سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اسلام، دین، شریعت یہ 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، عقائد ہمارے کیا ہوں۔ نمبر 2 عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نمبر 3 معاملات، خرید فروخت، نکاح، طلاق، اجارہ۔ نمبر 4 معاشرات، گھروں میں رہن سہن کے طریقے، اسی طرح تعلقات، حقوق، فرائض۔ اور نمبر 5 اخلاقیات، کہ انسان اچھے اخلاق اپنائے اور برے اخلاق سے اجتناب کرے۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں اور جو حضرات لائیو سن رہے ہیں وہ بھی، ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کوئی گفتگو سنیں تو عمل کے ارادے سے۔ آج ہم یہاں سن رہے ہیں، اگر اعتقادی چیز ہے تو اس کا اعتقاد رکھیں، اگر وہ عملی چیز ہے تو جب گھر جائیں تو اس پر عمل پیرا ہوں۔ معاشرے کے متعلق ہے تو اس پر ہم معاشرے کے اصلاح اور فلاح و بہبود کے لیے عمل پیرا ہوں۔ دین اسلام کے ان 5 اجزاء میں سے دوسرا اور تیسرا جو جز ہے، یعنی عبادات اور معاملات، عبادت بھی ہو اور معاملہ بھی ہو، اس پر بہت سی چیزیں ہیں۔ آج کی اس محفل میں میرے ذمہ جو موضوع سپرد کیا گیا ہے وہ ہے مسائل نکاح، یعنی نکاح کے احکام، نکاح کے فضائل اور نکاح کے مسائل۔ نکاح کو 2 حیثیتیں حاصل ہیں۔ نمبر 1 نکاح عبادت بھی ہے اور نمبر 2 نکاح معاملات میں بھی شامل ہے۔ اس لیے نکاح کے متعلق، اور نکاح یہ ہمارے معاشرے کی بنیادی چیز ہے، آج ہم نکاح کے متعلق احکام سمجھیں، مسائل سمجھیں، اور اس نیت کے ساتھ سمجھیں کہ ہم اپنی ذات سے شروع کرتے ہوئے انشاءاللہ معاشرے میں نکاح مسنونہ کی ترویج اور اشاعت کریں گے انشاءاللہ۔ نکاح کے متعلق میں بنیادی طور پر 6 باتیں عرض کروں گا، اسے آپ حضرات درجہ بدرجہ سمجھتے جائیں۔ نمبر 1 نکاح کے فضائل۔ نکاح کے فضائل میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کئی چیزیں تفصیل سے آئی ہیں، میں 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں، یعنی تمام انبیاء کی شرائع میں چیزیں چلی ہیں۔ نمبر 1 الحیا، ہر نبی باحیا ہے اور ہر نبی نے حیا کا درس دیا ہے۔ نمبر 2 التعطر، عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ بھی تمام انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں اور ان کی شریعت میں رہا ہے۔ نمبر 3 السواک، مسواک کرنا، یہ بھی سنن مرسلین میں سے ہے۔ اور نمبر 4 النکاح، نکاح کرنا، یہ بھی انبیاء علیہم السلام کی سنت میں داخل ہے۔ حدیث نمبر 2، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شخص اخراجات اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کرنا اس سے آنکھ بھی محفوظ ہوتی ہے اور انسان کی ناموس اور عزت بھی محفوظ ہوتی ہے۔ فمن لم یستطع، جس بندے میں نکاح کرنے کے اخراجات کی طاقت نہیں ہے اسے چاہیے فعلیہ بالصوم، اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ روزہ رکھنے سے اس کی شہوت ٹوٹ جائے گی۔ ان دو احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نکاح کرنا، نمبر ایک یہ کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور نمبر دو یہ کہ یہ ضرورت انسانی میں داخل ہے۔ انسان کی آنکھ دیکھنا چاہتی ہے، حلال بھی دیکھ سکتی ہے، حرام بھی دیکھ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے صحیح طریقہ بیان فرمایا کہ حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف جائے، زنا کو چھوڑ کر نکاح کی طرف آئے۔ اور نمبر دو کہ انسان میں اللہ نے شہوت رکھی ہے، شہوت کی قضاء کے لیے، شہوت کو پورا کرنے کے لیے بھی میدان میں دو راستے ہیں۔ نمبر ایک درست راستہ جو نکاح ہے، اور نمبر دو غلط راستہ جو بدکاری ہے۔ غلط راستہ اور بدکاری سے بچاتے ہوئے اللہ کے نبی نے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ نکاح کی اہمیت اور نکاح کی فضیلت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نمبر دو، نکاح جب انسان کرتا ہے تو نکاح کے مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ جو افراد ابھی شادی کی خواہش رکھتے ہیں، نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھیں، اور جو حضرات شادی شدہ ہیں وہ بھی ان مقاصد کو ذہن میں رکھیں کہ آیا نکاح کرنے کے بعد یہ مقاصد مجھے پورے ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر ان مقاصد میں، ان اہمیتوں میں کمی رہ چکی ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر ایک، نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ جس طرح عبادت مقصودی ہے اس طرح نکاح بھی مقصودی عبادت ہے۔ فقہاء کرام نے فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کے علاوہ جو ہم اپنی زندگی میں نوافل پڑھتے ہیں، فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر ایک شخص نکاح میں مشغول ہے اور دوسرا شخص عبادت نفلی میں مشغول ہے تو نفلی عبادت سے نکاح کے افعال یہ زیادہ اہمیت اور افضلیت رکھتے ہیں۔ نمبر دو، نکاح کے مقاصد میں سے اہم مقصد انسان کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ نکاح کر کے انسان تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ اب یہ انسانوں کو سوچنا چاہیے، اگر ایک شخص نکاح کے باوجود غلط راستے اور غلط ڈگر پر چل رہا ہے تو اسے سمجھنا اور سوچنا چاہیے کہ میں نکاح کے ان مقاصد کو حاصل نہیں کر رہا، میں غلط راستے سے درست راستے کی طرف آ جاؤں تاکہ نکاح کے مقاصد ٹھیک طریقے سے حاصل کروں۔ نمبر تین، نکاح یہ جنسی تسکین کا صحیح اور جائز ذریعہ ہے۔ انسان میں اللہ نے شہوت رکھی ہے، شہوت نفس موجود ہے۔ شہوت بطن ہو تو انسان کھانا کھاتا ہے، شہوت بطن پوری ہو جاتی ہے۔ شہوت نفس یہ انسان کے اس وقت پوری ہوگی کہ جب انسان اس کو جائز طریقے سے کرے گا تو پوری بھی ہوگی اور درست طریقے سے پوری ہوگی، تو نکاح اس کا جائز اور درست ذریعہ ہے۔ انسان اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی قضاء شہوت کر رہا ہے لیکن طریقہ غلط کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مقاصد شریعت کے خلاف جا رہا ہے۔ نمبر چار، نکاح اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، تزوج الولود الودودہ، ایسی خواتین سے نکاح کرو کہ جو بچے جننے والی ہوں اور خاوند سے محبت کرنے والی ہوں۔ بچے جننا یہ مقاصد نکاح میں سے ہے۔ نمبر پانچ، مقاصد نکاح میں سے ایک مقصد جو حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا، تزوج الولود الودودہ فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو خاوند سے محبت کرنے والی ہوں، کثرت سے بچے پیدا کرنے والی ہوں، تاکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں قیامت کے دن دیگر انبیاء کی امتوں پر فخر کروں گا۔
کہ امت محمدیہ کی تعداد دیگر امم سے زیادہ ہے، تو یہ بھی مقاصد نکاح میں سے ہیں۔ اور نمبر 6 خود قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی بیان فرمائی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میں نے تمہارے ہی میں سے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان بیویوں کی طرف جاؤ اور سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اور تمہارے بیویوں کے درمیان محبت رکھ دی ہے، مودہ، اور دوسری بات فرمائی وَرَحْمَةً، اور رحمت رکھ دی ہے۔ تو نکاح کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ انسان قلبی سکون حاصل کرے اور بیوی کے ساتھ محبت اور مودت کا پہلو ہو جائے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کا ایک نکتہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں جہاں بیوی کو سکون کا ذریعہ فرمایا، یہاں اللہ نے 2 لفظ بولے ہیں، نمبر 1 مودت، نمبر 2 رحمت۔ مودت میں بھی محبت پائی جاتی ہے، رحمت میں بھی محبت پائی جاتی ہے۔ استاد جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ مودت اور رحمت یہ محبت کے 2 عناصر ہیں۔ اللہ نے محبت کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے یہ 2 لفظ استعمال کیوں کیے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو نکاح کی زندگی میں 2 اہم پہلو ہیں۔ جوانی میں بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح میں انسان پر شہوانی محبت غالب ہے، بیوی پر یہی محبت کا پہلو غالب ہے، تو شہوانی محبت کو بیان کرنے کے لیے مودت کا جملہ لائے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جب یہ خاوند اور بیوی بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب شہوانی جذبات، شہوانی محبت کے آثار اب یہ دب جاتے ہیں، کمزور اور ضعیف ہو جاتے ہیں، لیکن خاوند اور بیوی بوڑھا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رحمت کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ بابا جی پوچھتے ہیں کہ امی نو تسی روٹی دیتی ہے کوئی نہ، بیوی بھی پوچھتی ہے کہ بھئی ابا نو صادقے لاؤ کھانا پک گیا، کھانا آ کے کھا لو۔ اب ان میں شہوانی جذبات تو مغلوب ہیں، لیکن رحمت اور شفقت کے جذبات اب بھی ہیں۔ یہ 2 قسم کے جذبات جو انسانی نکاحی زندگی میں ابتدا اور انتہا پر محیط ہیں، اگر اللہ یہ 2 الفاظ نہ فرماتے تو انسان کو کبھی سمجھ نہ آتے۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، میں نے تمہارے درمیان شہوانی محبت بھی رکھ دی ہے، وَرَحْمَةً، اور تم میں شفقت والی محبت بھی رکھ دی ہے۔ ان 2 لفظوں سے اللہ نے کتنی پر حکمت بات امت کو سمجھا دی ہے۔ تو سکون کا بھی ذریعہ ہے، رحمت اور مودت کا بھی ذریعہ، یہ مقاصد نکاح میں داخل ہے۔ نمبر 3، نکاح کے لیے ضروری ہے کہ جب انسان اپنا نکاح کرے یا اپنے بیٹے اپنی بیٹی کا، اپنے بھائی اپنی بہن کا نکاح کرے اپنے گھر کے ایک بڑے فرد کی حیثیت سے، تو دیکھے کہ میں نکاح جو کر رہا ہوں یا بچوں کا نکاح کروا رہا ہوں، یہ نکاح کفو اور برابری میں کرے۔ غیر کفو میں نکاح سے انسان کو پرہیز کرنی چاہیے۔ استاد جی دامت برکاتہم نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، کتاب الفقہ، 3 حصوں میں مشتمل ہے۔ دوسرے حصہ میں استاد جی نے وہ 5 باتیں بیان کی ہیں کہ جب آپ کسی بچی کا نکاح کروانا چاہیں یا خود نکاح کرنا چاہیں تو ان 5 برابریوں کو ضرور دیکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی بڑے خاندان کی ہے اور جس فرد سے نکاح کروایا جا رہا ہے بہت ہی چھوٹے خاندان کا ہے، لڑکی اخلاق، آداب اور دین میں بڑے اعلیٰ ہے اور لڑکا انتہائی فاسق اور فاجر ہے۔ اگر جوڑ کا نکاح ہم نہیں کروائیں گے تو یہ معاشرے اور خود گھرانے کے فساد کا سبب بنے گا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی جو حدیث مبارک میں ہے، تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، لمالہا، مال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، وجمالہا، جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، ولحسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، ولدینہا، اور دین کی وجہ سے۔ اور ترجیح کس کو دی؟ فاظفر بذات الدین، دین کے پہلو کو دیکھتے ہوئے تمہیں نکاح کرنا چاہیے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسب و نسب کی بھی بات کی ہے، جس سے پتہ چلا حسب و نسب کا خیال رکھنا یہ نکاح کے امور میں بہت ضروری ہے۔ اگر خیال نہ رکھا جائے، میں اس پر 2 آپ کی خدمت میں باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کرتے ہوئے
اگر حسب و نسب کا خیال نہیں رکھا جاتا تو معاشرے میں خرابی کیا پیدا ہوگی۔ مثلا نکاح کیا گیا ہے ایسے لڑکے کے ساتھ کہ لڑکا خاندانی اعتبار سے چھوٹا ہے اور یہ جو لڑکی خاندانی اعتبار سے بڑی ہے، اب یہ لڑکا جب اس لڑکی کے خاندان میں آئے گا تو ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گا۔ لڑکی نہیں چاہے گی کہ یہ چھوٹے گھرانے کا فرد ہو، میرا خاوند کہلائے، یہ فرد میرا خاوند کہلائے۔ اپنی سہیلیوں میں بیٹھے گی، اپنی دوستوں میں بیٹھے گی، وہ دوست اس کو تانا دے سکیں گی۔ اس لیے شریعت نے اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھا ہے۔ ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے عند الناس، معاشرہ ان چیزوں کو قبول کر رہا ہے، لہٰذا معاشرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ لیکن ایک ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں حسب و نسب نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی شخص قریب ہوتا ہے، تقرب حاصل کرتا ہے، تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کے بنا پر۔ تو دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے، حسب و نسب بڑا ہو لیکن اللہ کے ہاں تقوی لے کر نہ جائیں، یہ بھی ناکامی کی دلیل ہے۔ اور صرف تقوی دیکھیں ہم لیکن دیگر چیزیں نہ دیکھیں تو معاشرہ میں انسان چل نہیں سکتا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ عورت کو فراش کہا گیا ہے، مرد کا فراش کے لیے ضروری ہے کہ خاوند کی حیثیت بیوی سے زیادہ ہو یا برابر ہو۔ اگر خاوند کی حیثیت کم درجہ کی ہے تو بیوی فراش بننے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھے گی، خاندان، نظام اور معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے تیسری اہم بات یہ کہ نکاح کرتے ہوئے کفو کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں پڑھائی کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اب خاوند جو ہے بالکل جاہل ہو اور لڑکی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو تو یہ بھی نباہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ تو خیر وہ 5 باتیں جن کا تذکرہ کفر میں کیا جاتا ہے، نکاح کرتے ہوئے ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نکاح کفر اور برابری کے بجائے غیر برابری کے خاندان میں ہو جائے۔ نکاح کے حوالے سے چوتھی بات، جب انسان نکاح کرے تو اپنے خیر خواہ افراد سے مشورہ ضرور کرے۔ آپ مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کے ساتھ متعلق ہیں، اسی طرح دیگر ہمارے اکابرین علماء دیوبند اور ان کی خانقاہوں سے جو لوگ وابستہ ہوں، تو ہر شخص اپنے پیر و مرشد، اپنے بڑے جید عالم اور جس پر وہ اعتماد کرتا ہے، نکاح کے معاملہ میں ان سے مشورہ ضرور کرے۔ اور استاد جی دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے کہ مشورہ کرنے میں 2 چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مشورہ ایسے فرد سے کریں کہ جس کو آپ سے محبت ہو، اگر جس کو محبت نہیں ہے تو وہ آپ کو ٹال دے گا، محبت ہوگی آپ کے خیر خواہی کرے گا، محبت ہوگی اچھے برے کی تمیز کر کے آپ کو مشورہ دے گا۔ اور نمبر 2، اس فن اور اس میدان میں ماہر ہو۔ معاشرتی مسئلہ ہے وہ معاشرے کو صحیح جانتا ہو، شرعی مسئلہ ہے وہ شریعت کو ٹھیک جانتا ہو، اصلاح کا پہلو ہے وہ اصلاح کو اچھی طرح خبردار ہو اس سے۔ تو مشورہ کریں، مشورے کے بعد انسان نکاح کی طرف آئے۔ اور مشورے کے ساتھ ساتھ پھر دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے، انسان استخارہ بھی کرے۔ ایک ہوتا ہے استخارہ اور ایک ہوتا ہے استشارہ۔ استخارہ کا معنی اللہ سے خیر طلب کرے، استشارہ کا معنی اہل مشورہ سے انسان کو مشورہ لینا چاہیے۔ 5ویں بات، نکاح جب انسان کرتا ہے تو نکاح کے کچھ ابتدائی مراحل ہیں اور نکاح کے کچھ انتہائی مراحل ہیں۔ نکاح کے ابتدائی مراحل، پیغام نکاح بھیجنا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ فلاں گھر میں میرا نکاح ہو جائے یا میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے تو اس کے لیے خطبہ یعنی پیغام نکاح دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، آپ کو اگر پتہ ہے کہ فلاں شخص نے فلاں گھر میں فلاں لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے اور وہ اس پر آمادگی ظاہر کر رہے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے لا یخطب علی خطبۃ اخی، کوئی شخص کسی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح کبھی نہ بھیجے۔ ہاں اگر وہ پیغام نکاح قبول نہیں کرتے، انکار کر دیا گیا ہے، اب آپ اپنا پیغام نکاح بھیج سکتے ہیں۔ یہ ہماری معاشرتی چیزیں ہیں۔ خانقاہ حنفیہ میں آنے کے مقاصد میں سے اہم مقصد کہ ہم جہاں عقائد سیکھتے ہیں، عبادات سیکھتے ہیں، ہم وہاں اپنے معاشرتی تعلیمات کو بھی سیکھیں۔ ہمارا دین ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے نکاح پیغام بھیجا، ہم نے بھی بھیج دیا، اب انہوں نے ہمارے مال و دولت کو دیکھا لیکن وہ رشتہ اچھا تھا ان کے لیے، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ اچھا رشتہ کسی کو نہ ملے، اس کی وجہ ہم قرار پائیں، اس سے بڑی
بد اخلاقی انسان کی کیا ہوگی۔ شریعت نے اس کو بالکل ناپسند فرمایا ہے۔ اسی طرح جب آپ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں تو شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا اور جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے اہتمام نہ ہو، بس گیا ہے لڑکی کو سامنے سے گزار دیا جائے تاکہ وہ اس کو دیکھ لے، اور اس دیکھنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ نمبر 3، نکاح سے پہلے جو امور ہے اس میں دیانتداری سے کام لیا جائے۔ لڑکا کیا کرتا ہے واضح بتا دیا جائے، لڑکے کے عادات، لڑکے کے اطوار، لڑکے کا خاندان، لڑکے کے معاشرتی پہلو، یہ واضح اور دیانتداری سے ہونا چاہیے۔ جب کام ہو گیا، نکاح ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ لڑکا تو فاسق و فاجر ہے، لڑکا تو یہ غلط کاروبار کرتا ہے، لڑکا تو شراب خوری کرتا ہے، نکاح سے قبل لڑکی دینے والا اور لڑکے کا خاندان، ان دونوں خاندانوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات بالکل واضح بتا دیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی خرابی کا پہلو لازم نہ آئے۔ چوتھی بات جو نکاح سے پہلے کی جاتی ہے، مثلا ہاں کر دی گئی اور لڑکے والوں کو ہاں ہو گئی ہے، اب اس کے بعد ہمارے معاشرے میں منگنی کی ایک بہت بڑی رسم موجود ہے، اور یہ اتنی بڑی رسم ہے، بعض علاقوں میں منگنی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے چھوٹی منگنی اور ایک ہے بڑی منگنی۔ چھوٹی منگنی صرف دعا کر کے آ جائیں، بڑی منگنی پورا طوفان لے کر جاتے ہیں۔ منگنی محض کیا ہے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، آپ خاموش بیٹھے رہے، شرم و حیا کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مجھے بذریعہ وحی معلوم ہو چکا ہے، آپ میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ طلب کرنے آئے ہیں، تو وحی کے ذریعے جبریل امین نے مجھے اللہ کا حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے اسی محفل میں نکاح کا جو پیغام لائے تھے اس پر آمادگی ظاہر فرما دی، بس یہ منگنی ہے۔ منگنی کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ منگنی محض ایک وعدہ ہے، وعدہ نکاح ہے کہ ہم اپنی لڑکی آپ کے لڑکے کے نکاح میں دیں گے اور بس۔ اس کے لیے یہ خاندان آ رہا ہے، اس کے لیے زرق برق کے کپڑے ہیں، نشانی کے طور پر انگوٹھی ہے، لڑکی کے پلو میں باندھنے کے لیے 2000 روپے ہیں، اس کے لیے اکٹھے بٹھا کر اب دیکھیں، نکاح سے قبل لڑکا اور لڑکی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اکٹھی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، وہی ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنا رہے ہیں۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ پہلو شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ اس لیے ہم یہ تہیہ کر کے جائیں، اولاد اللہ اگر دی ہے تو بہت اچھا، اللہ اولاد دیں گے، ہم اسی پر عمل پیرا ہوں گے کہ ہم منگنی ہے یا نکاح ہے یا ولیمہ ہے یا اس سے پہلے کے جتنے بھی ہمارے مراحل ہیں، ہم نے ان کو انتہائی سادگی کے ساتھ سر انجام دینا ہے انشاءاللہ۔ اور 5ویں بات، لڑکی جب جوان ہو جائے تو جوان ہونے کے بعد انتظار زیادہ نہ کیا جائے، اگر رشتہ میسر ہو جاتا ہے تو فوراً نکاح کیا جائے۔ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اے علی، 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1، الصلاۃ، نماز کا جب وقت آ جائے اس میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو جائے اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کرنا۔ اور نمبر 3، جب لڑکی کے جوڑ کا رشتہ مل جائے اب اس کو رخصت کرنے میں تاخیر نہ کرنا۔ تو یہ نکاح سے پہلے ہم ان امور کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ لڑکی بیٹھی ہے، اس کے بالوں میں چاندی آ چکی ہے، نہ والد کو پرواہ ہے نہ والدہ کو پرواہ ہے، یا رشتے آ رہے ہیں لیکن ڈیمانڈ اتنی زیادہ کی جا رہی ہے کہ اس ڈیمانڈ پر کوئی رشتہ اتر نہیں رہا، 32 اور 35 سال کی ہو گئی، اب کیا ہوا، اب اس بچی کا کیا قصور ہے؟ حدیث مبارک میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بچہ جب جوان ہو جائے اور بلا وجہ والدین اس کے نکاح میں تاخیر کریں، یہ حدیث ان افراد کو سمجھنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ بلا وجہ اس کے نکاح میں اگر تاخیر کرتے ہیں اور اس سے بدکاری سرزد ہوتی ہے، اس کا گناہ اس والد اور والدہ کے سر ہوگا۔ اس لیے اس پہلو کو انسان کبھی نظر انداز نہ کرے، نکاح کے مراحل میں بڑی اس کو تندہی کے ساتھ اور انتہائی شفقت کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ نمبر 6، نکاح کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کی جب محفل ہو، نکاح کی محفل میں بات سمجھیں
निकाह में बुनियादी तौर पर जो चीज़ें हैं, लड़का हो या लड़के का वली या लड़के का वकील हो। नंबर 2, लड़की या लड़की का वली या लड़की का वकील हो। और नंबर 3, 2 गवाह मौजूद हो। नंबर 4, वहाँ पर महर क्या तयन किया जाए कि फला महर होगा। निकाह की इस महफिल में इन चीज़ों का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर निकाह किया जाए और गवाह ना हो तो इससे निकाह मुनक़िद नहीं होता। हमारे यहाँ जब निकाह होता है, लड़का होता है और उधर से लड़की का वालिद या लड़की का भाई बतौर वकील या बतौर उसका सरपरस्त होता है, तो ये निकाह मुनक़िद होता है। और निकाह खुले आम होना चाहिए। हदीस मुबारक में है, आलिनु बिन निकाह, निकाह करो तो निकाह का ऐलान करो। ऐलान का माना खुले आम निकाह करो। शरीयत मुताहरा में खुफिया निकाह की इंतहाई हौसला शिकनी की गई है। फ़िक़ही पहलू से एक बात याद रखें, अगर किसी ने लड़का है उधर से लड़की और गवाहों के साथ निकाह कर लिया, शरीय नुक्ता नज़र से निकाह को बातिल तो नहीं कहेंगे, निकाह हो जाएगा, लेकिन यह मसाले शरीयत के यकसर खिलाफ है और इससे वो तूफान उठते हैं कि जिसको संभालना मुश्किल होता है। लड़के और लड़की ने खुफिया निकाह कर लिया, निकाह के बाद बच्ची हामला हो गई, लड़का कबूल करने को तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि कोई गवाह सामने नहीं आ रहा, कोई लिखत पढ़त मौजूद नहीं है। तो बिला वजह किसी लड़की की जिंदगी को इंसान यूं अजीरन कर दे तो इससे बड़ा जालिम दुनिया में कौन होगा। तो निकाह खुफिया की शरीयत हौसला शिकनी करती है। और निकाह को जब इंसान करे, आप इधर तवज्जो फरमाए, इधर तवज्जो फरमाए, जब इंसान निकाह करे तो निकाह की महफिल मस्जिद में मुनक़िद की जाए। हदीस मुबारक में है, वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह को मस्जिद में मुनक़िद किया जाए। इसके कई फ़वाइद हैं, इसके कई असरात हैं। निकाह जब मस्जिद में होगा तो लोग मस्जिद में जाएंगे तो मस्जिद में ढोल नहीं होगा, मस्जिद में इंसान नाच गाना नहीं करेगा। अगर आप किसी और जगह निकाह कराएंगे तो निकाह के फौरन बाद ढोल शुरू हो जाता है, नाच गाना शुरू हो जाता है। गैर शरई रस्में मस्जिद के तक़द्दुस की वजह से लोग उनसे रुक जाते हैं। एहतमाम करें इसका। निकाह करना जी, आप क्या मस्जिद कौन सी है, अहले हक की जो मस्जिद हो वहां आप तशरीफ ले जाएं और वहां जाकर अपना निकाह करें। और निकाह के हवाले से एक बात यह भी है कि निकाह में किसी खास महीना या किसी खास वक्त की कोई कैद नहीं है। बाज़ अफराद मुहर्रम के महीना को निकाह के लिए माअज़ल्लाह मायूब समझते हैं और बाज़ महीनों को अपने लिए भारी समझते हैं। शरीयत में किसी किस्म की कोई ममानत नहीं, ना दिनों की ना अय्याम की। सूरज गिरन हो रहा है, निकाह नहीं करेंगे कि सूरज गिरन मुकम्मल हो जाए उसके बाद निकाह होगा, इसकी भी शरीयत में कोई ममानत नहीं है। निकाह के हवाले से बस जब जरूर जोड़ का रिश्ता मिल गया, बिस्मिल्लाह करके निकाह की महफिल को लाया जाए। और बाज़ अफराद निकाह हो गया, निकाह होने के बाद दूल्हा को करीबी जी फलां मज़ार है, उस मज़ार पर ले गए, उस मज़ार पर हाजिरी दे आए। इस हाजिरी की भी कोई हैसियत नहीं है। यह गलत रस्म है, गलत पहलू है और बदएतिकादी की इंतहा है। इसलिए जिस इलाके में यह रस्म हो और आपका वहां पर बस चलता हो, हिकमत के साथ और अपनी क़ुव्वत के साथ, संजीदगी के साथ इस पहलू को ख़त्म करना चाहिए। निकाह की महफिल में बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि निकाह में जो काजी साहब हैं, काजी साहब कलमे पढ़वाते हैं। कलमे पढ़वाने की शरई हैसियत क्या है? देखिए, कलमे पढ़वाना ज़रूरी और लाजिम नहीं है, लेकिन हमारे उलमा ये फरमाते हैं कि बेदीनी और बददीनी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बाज़ मरतबा बंदा अपनी ज़ुबान से ऐसे कलमात कुफ्रिया कह डालता है कि उसको इल्म नहीं हो पाता। तो हमारे उलमा ने उस मौका पर यह बात की है कि अगर कोई कलमे पढ़वा ले अच्छा ज़रूर है, वाजिब और लाजिम नहीं है। इसी तरह जब ईजाब और कबूल किया जाता है, जी फ़लाँ बिनते फ़लाँ का निकाह इतने हक महर के एवज़ और बहक शरीयत मोहम्मदी तुम्हें कबूल है, एक मरतबा कबूल कह दे इससे निकाह हो जाता है, 3 मरतबा लाजमी नहीं। अगर कोई पुख्तगी के इरादे से ये पहलू करता है कि 3 मरतबा कह दे तो इसकी गुंजाइश ज़रूर है। महफिल निकाह जब हो तो उस निकाह के बाद फिर सामईन में और जो हाज़रीन महफिल हैं उनमें छुआरे तकसीम किए जाए। छुआरे तकसीम करने का माना कि छुआरे लुटाए जाए, इस तरह इंसान उसको फेंके ताकि वो लोग कबूल करें और उसको ले ले। ये खुशी का मौका है, खुशी का मौका है। हमारे यहाँ मरकज़ में एक मरतबा निकाह हुआ, बड़े उस्ताद जी दामद बरकातुम तशरीफ़ फरमा थे। तो जिस शख्स ने छुआरे लौटाए थे वो लौटाने के बजाय यूँ मार रहा था,
उस्ताद जी फरमाने लगे कि छुआरे हदीस में लुटाने का तो हुक्म है, मारने का हुक्म नहीं है। आप मार रहे हैं, किसी को जख्मी कर देंगे, किसी के आंख में लग जाएगा। तो बहरहाल ये खुशी की महफिल है, एक जो है वो प्यार और मोहब्बत की महफिल है, और दो घरों के और दो ख़ानदानों के मिलने की महफिल है। तो उसमें ये मोहब्बत और पहलू है कि उसमें आप छुहारे लौटा दें। महर के बारे में एक बात ज़हन में रख ले, महर बहुत कम ना हो, इतना कम कि औरत को बताते हुए आर महसूस हो, और इतना भी ज़्यादा ना हो कि दुल्हा की पसली उसको बर्दाश्त न कर सके। दोनों ख़ानदानों का लिहाज रखा जाए, बहुत कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो, मुतवस्सित दर्जे का हो। निकाह के हवाले से जहेज़ के मुतालिक एक बात समझ लें। देखिए, बाज़ लोग हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तोहफे दिए थे, मसलन उसमें एक यमनी चादर दी थी, और अलसी की छाल से भरी हुई 2 निहाली दी थी, 4 गद्दे अता फरमाए थे, प्याला था, चक्की थी, मशकीज़ा था, और एक घड़ा था, ये दिए थे। तो बाज़ हज़रात इन चीज़ों के पेश नज़र कहते हैं कि बच्ची को जहेज़ देना। हमारा मौक़िफ़ इस हवाले से यह है कि जहेज़ की जो मुरव्वजा जहेज़ है, ये वो सूरत नहीं थी। अगर ये होता कि हर बच्ची को देना है, तो नबी अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थीं, आपने 4 बेटियां अपने घर से रुखसत की हैं। जो ये चीज़ें दी हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शादी के मौका पर हज़रत फ़ातिमा को दी थी। बाकी बेटियों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से देना साबित नहीं है। और बिलफर्ज अगर इसको जहेज़ भी तस्वुर कर लिया जाए, तो इसकी हैसियत ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होगी कि इंसान खुशी के इस मौका पर बग़ैर जो है वो लोगों के दिखावे के, बग़ैर दिखलावे के मुख्तसर सा हदिया अपनी बच्ची को पेश कर दे, तो इसकी गुंजाइश होगी। लेकिन इसमें भी 3 पहलू ज़ेर नज़र रहने चाहिए। नंबर 1, इख्तिसार हो। आप पूरे का पूरा घर यूं लुटा दें कि कर्जा अलग हो गया, घर पीछे बिल्कुल खाली हो गया, और आपने बच्ची को रुखसत कर दिया। इख्तिसार को मलहूज न रख कर आपने बेतहाशा दे दिया, यह भी दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, जरूरत का दिया जाए। जो उसकी जरूरत में है ही नहीं, आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि माशाल्लाह साहब ने बहुत कुछ दिया है, यह भी गलत है। और नंबर 3, उसकी नमूद और नमाइश ना हो, उसके ऐलानात ना हो। बाज़ इलाकों में तो एक एक चीज़ दी जाती है कि ये चीज़ दी जा रही, ये चीज़ दी जा रही है। वो आधे घंटे की मुस्तकिल सेशन होता है कि जिसमें सारे का सारा माल दिखाया जाता है। बच्ची को दिया जा रहा है, अपनी बेटी को दिया जा रहा है, लोगों को दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो खुलासा ये कि अव्वलन वो जहेज़ नहीं था, और अगर उसको उस पहलू का मान लिया जाए तो वह ज़रूरत की अशिया थी। उस्ताद जी दामत बरकातुहुम इरशाद फरमाते हैं कि चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किफ़ालत में रहते थे, उनकी घरदारी और उनके घर का साजो सामान तैयार करना हुजूर की जिम्मेदारी थी। इसलिए दरअसल हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मुआवनत की थी। और अगर महज देने की बात भी की जाए, तब भी इन 3 शराइत के साथ दिया जाए तो गुंजाइश होगी। लेकिन इसके साथ एक पहलू ये भी रखा जाए, अगर बच्ची को देने का मकसद ये हो कि उसको जायदाद में से हिस्सा ना दिया जाए, तो ऐसा देना नाजायज़ है, और उसके बदले में जायदाद और वरासत जब्त करना ये बिल्कुल हराम है। इस पहलू को भी, जी असी तो दे दी तसी, हमने तो दे दिया था उसकी शादी के मौका पर भी, अभी जो करोड़ों की चीज़ है इसका आप क्या करेंगे, इसका आप क्या करेंगे। तो ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं कि जो शादी के इस मौका पर इंसान को करनी चाहिए और इनका ख्याल करना चाहिए। शादी के मौका पर एक रस्म है, रस्म न्योता कहते हैं, बाज़ इलाकों में नेद्र कहते हैं। न्योता की रस्म ये आज कर्ज की तलवार की तरह ऊपर लटकी है। आपके शादी पर जब हम आए थे तो हमने तो 5,000 दिया था, ये देखो ये 2,000 क्यों दे रहे हैं। 4 बंदों में उसकी बेइज्जती कर दी, और वो बेचारा किसी से मांग मांग के दे रहा है। क्यों? ताकि मेरी नाक जो कट गई है, बस जितनी कट गई काफ़ी है, मजीद ना हो। किसी को महफिल में यूं बेइज्जत करना, परेशान करना और उसको कर्ज की तरह समझना, ये जायज़ नहीं है। इस मौका पर ज़्यादा से इजाज़त देना साबित है, बग़ैर लिखत पढ़त के आप किसी को शादी के मौका पर हदाया पेश कर दें, इसकी तो सबूत मिलता है। बाकी बाज़ाब्ता तौर पर न्योता की रस्म, फ़लाँ मौका पर आपने ये दिया था, अच्छा देखो जी, हम फिर कापियाँ उठाते हैं, कापी उठाओ, फ़लाँ फ़लाँ कौन दे गया था, फ़लाँ जी उसकी नेदर तो नहीं आई थी, फिर हम भी नहीं देंगे। इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। और साथ साथ ये कि ऐसे मौका पर,
ایسے موقع پر بارات کا جو نظام ہے، بارات کے نظام سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ استاد جی دامت برکاتہم اس کی ایک توجیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں مثلا اس علاقے سے اس علاقے تک جانا ہے، درمیان میں ویرانی ہے، درمیان میں کھلا علاقہ ہے، چور کا ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا، تو 2-4 بندے اس گھرانے سے 2-4 اس سے لے کر چلے جاتے تاکہ جو لڑکی لائی جا رہی ہے اس کی بھی حفاظت ہو، زیورات پہنے ہوئے ہیں، مال و متاع کی بھی حفاظت ہو۔ اس سے زیادہ بارات کا تصور نہیں ہے، لیکن اب اس گھر سے لے کر اس گھر تک امن و امان کا راستہ ہے، وہاں پر بھی جانے کے لیے 40 گاڑیاں ہوں گی، 2 کرولے ہوں گے، اتنے یہ ہوگی، اتنے وہ ہوگی، ان سے اجتناب ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ شادی کے موقع پر ناچ گانا ہے، اس سے اجتناب کریں۔ بے پردگی ہے، اختلاط ہے، مرد و زن کا ماحول ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح فضول خرچی ہے، آتش بازی ہے، پٹاخے ہیں، اس سے اجتناب کرنا۔ گھر کے جو سربراہان ہیں وہ کم از کم عورتوں پر کنٹرول کریں کہ فضول خرچی سے دور رہیں۔ گھر کے سربراہان ہیں اپنے لڑکوں پر، بچوں پر کنٹرول کریں کہ آتش بازی سے انتہائی دور ہو جائیں۔ قرآن کے سائے میں رخصتی کی جاتی ہے، پوری زندگی قرآن دیکھا نہیں، لیکن آج بچی رخصت ہو رہی ہے۔ قرآن کے سائے کا معنی یہ ہے کہ تعلیمات قرآنی کے سائے میں بچی کو رخصت کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن ہم اس کے سر پر لے کر اس کو کار تک چھوڑائیں تو حق قرآن کا ادا ہو گیا، اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ بس آخری بات میں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک پہلو اس کا جو 7واں پہلو ولیمہ ہے۔ نکاح کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کی شادی ہوئی، آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کر لو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ ولیمہ کے متعلق بہت زیادہ افراد کو دعوت دی جائے، نہ جانتا ہے اتنا خرچہ کر لیا، پھر وہ پوری زندگی اخراجات کے قرضے لٹاتا رہتا ہے، تو یہ بھی غلط پہلو ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ کے جو جاننے والے ہیں، قرب و جوار کے ہیں، شادی کی ہے، تو شادی کے اس پر مسرت موقع پر ان لوگوں کو آپ دعوت کھلا دیں اور وہ دعوت کھائیں، پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب کا نکاح ہو چکا اور بس۔ اور اس پہلو میں بھی دیکھا جائے کہ جہاں انسان بڑے بڑے افراد کو بلاتا ہے وہاں غریب اور مساکین کو بھی بلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، شر الطعام طعام الولیمہ، کھانوں میں ولیمہ ایسا بہت برا کھانا ہے کہ یدعا لها الاغنیاء ویترک لها الفقراء، امیروں کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس پہلو بھی ہو تاکہ جس میں امیر بھی ہوں، غریب بھی ہوں، احباب بھی ہوں، دوست بھی ہوں، سب جو ہے بلا تکلف اور مزے کے ساتھ آپ کا ولیمہ کھائیں۔ تو آج کی اس محفل کے آخری اس بیان میں ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ دین اسلام کے ان 5 چیزوں کو، دین اسلام کے بس ایک بات اور کہ نکاح کے موقع پر لڑکی اندر بیٹھی ہے، اس سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو غیر محرم کو بھیجا جاتا ہے۔ غیر محرم کو بھیجنا یہ غیرت کے خلاف ہے۔ جائے والد صاحب جائے اس کا بھائی جائے اس کا چچا جائے، اس سے اجازت اور دستخط لینے کے لیے جو جاتے ہیں، غیر محرم کو بھیجنا یہ بالکل غلط بات ہے، ہمارے معاشرتی اور آداب معاشرہ کے بالکل خلاف ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آج کی محفل میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو پہلو ہیں دین اسلام کے 5، ان میں سے 2 پہلو، نمبر 1 عبادت کہ یہ عبادت بھی ہے، نمبر 2 معاملات کہ یہ 2 گھرانوں کا معاملہ بھی ہے، اس پر ہم نے بات کی ہے۔ اور نکاح کے حوالے سے اور مرکز اہل سنت والجماعت اور خانقاہ حنفیہ میں آنے والے آپ تمام حضرات ماشاءاللہ کل سے آپ بیانات سن رہے ہیں، ہم عقیدہ پر بھی گفتگو کر رہے ہیں، عبادات پر بھی، معاشرات پر بھی، معاملات پر بھی، اخلاقیات پر بھی۔ دین پورے کا پورا ہمارا میدان عمل ہے، اس لیے ہم ہر پہلو کو سمو کر، ہر پہلو کو سمجھ کر جائیں تاکہ ہم اپنے معاشرے میں جا کر اصلاحات کر سکیں، معاشرے کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ معاشرے میں جائیں، معاشرے میں رسوم و رواج موجود ہیں، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے استاد جی کی ترتیب کے حکمت عملی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا بڑا اقدام کر بیٹھیں کہ بجائے اصلاح کے فساد برپا ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کے پہلو پر گامزن فرمائے، معاشرے میں اصلاح کے لیے ہم اپنے آپ کو خود پیش کریں۔ آپ نے سن لیا، آئندہ جب شادی ہوگی تو سب سے پہلا اقدام آپ کے گھر سے ہونا چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ؟
سادگی کو فروغ ہم نے دینا ہے انشاءاللہ، نکاح کو آسان ہم نے بنانا ہے انشاءاللہ، اور نکاح مساجد میں ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ بارات کے پہلو ہیں اور بہت لمبے چوڑے جو ہے وہ جہیز کے پہلو ہیں، لمبے چوڑے وسیلوں کے ولیموں کے پہلو ہیں، ان سب سے اجتناب کر کے سادگی کو فروغ دیتے ہوئے دین اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔